الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ سمجھتے گئے ہو سو آج دے موضوع کیے اور پھر میرے نال مل جاؤ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مل کے کہہ دیجیے ہے مصطفیٰ کا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے
گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ زہرا جدوں وی آودی کھڑے ہوندے نے حضور زہرا جدوں وی آودی کھڑے ہوندے اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ واجب سطح عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال اور توفیق نال اور عنایت نال اور پاک گھر کے اندر بہ کے اور محبوب دا اور محبوب دے محبوباں دا ذکر کرن دی رب نے سانو توفیق عطا فرمائی اس گل تے اور جتنا شکر ادا کیتا جائے کم ہے دعا کرو خالق کائنات سانو حق بات کہن دی سنن دی سمجھن دی سمجھان دی عمل کرن دی اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلا تساں ساریاں نو ماہ رمضان المبارک دی آمد دی بہت بہت مبارک آؤ مل کے دعا کریے رب کائنات سانو اس پاک برکت والے عظمت والے مہینے دے اندر رج رج کے اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ جدوں ماہ رمضان المبارک الوداع ہوئے تو اسی پچھتائیے نہیں کہ اسی وقت ضائع کر چھڑے ہیں اسی اطمینان چاہیے اور پھر دعا بھی کریے اپنے رب کو سونے ربا ہن اپنے فضل نال ساڈا کیتا ہوا قبول فرما لے اور قیامت دے دن سے اینو توش آخرت بنا دے آج دوجا روزہ ہے رات تیسری ہے اور 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ صالحہ حافظہ زاکیہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال اس حوالے نال آج دی اس نشست دے اندر میں کوشش کراں گا کہ آپ دی برگاہ دے اندر اسلامی عقیدت پیش کیتا جائے تھوڑا جا تعارف کرا دیا آپ کا اسم گرامی ہے فاطمہ اور فاطمہ دا معنی ہوتا ہے چھڑان والی کی مطلب ہے چھڑان والی نبی کریم علیہ السلام نے آپ وضاحت فرمائیے اس نام دی آپ فرماتے ہیں انما
سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمها ومحبیها عن النار او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرمانے نے میں اپنی دھی دا نام فاطمہ رکھیا ہے، اور فاطمہ دا معنی میں تمہیں پہلے دس چکا کہ مطلب ہے چھڑاؤن والی۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے نے تاکہ اللہ تعالیٰ اے دے ذریعے اے دے تمام محبت کرنا جانو جہنم تا چھڑا دے وے، آزاد کر دے وے۔ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطَمَهَا، اللہ تعالیٰ اینوی وَمُحِبِّيهَا، اور دے سارے چاہن آلیانوی فَاطَمَهَا عَنِ النَّارِ، جہنم دی اگ تو اللہ تعالیٰ بچا لوے۔ اے وہ ذات ہے جنہ دے نا دے اندر ہی ساری بخشش دا سامان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بے شمار القابات نے، ایک لقب آپ دا بطول۔ بطول دا معنی ہوتا ہے دنیا تو کنارہ کش، یعنی دنیا دی کسی شے دے اندر کوئی رغبت کوئی دلچسپی نہ ہوئے، ساری توجہ اللہ والے پاسے ہوئے، اللہ دی عبادت والے پاسے، اللہ نو راضی کرنا والے پاسے۔ اس وجہ تو آپ دا ایک لقب ہے بطول، آپ دا ایک صفاتی نائے زاکیہ، جیدہ مطلب ہے تزکیہ کرنا والی، پاک رہنا والی۔ ایک نائے راضیہ، اللہ دی ہر رضا تے راضی رہنا والی۔ ایک آپ دا لقب ہے مرضیہ، جیدہ مطلب ہے کہ اللہ بھی عہدے تے راضی ہے۔ بڑی شانہ نے ہجرت مدینہ تو کچھ عرصہ پہلے 95 دے اندر اپنی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو ہجرت فرمائی، ہجرت دے کچھ عرصے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ دا عقد مبارک ہویا، نکاح ہویا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او شان تے عظمت والیاں نے کہ جدوں آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آندیا سن تے آقا علیہ السلام اٹھ کے آپ کا استقبال کرتے سن۔ ساری کائنات جیدی تعظیم کرتی ہے وہ ساڑھے آقا علیہ السلام نے، تے آقا علیہ السلام جیدے واسے آپ کھلو جاندے نے وہ سیدہ دی ذات ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب حسنین کریمین دی والدہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دی عزت نے آقا کریم علیہ السلام دی سب تو چھوٹی صاحبزادی نے۔ اے گل بھی یاد رکھنا والی ہے کہ ساڑھے آقا علیہ السلام دیا 4 صاحبزادیاں سن۔ کتنیاں؟ سارے بولو 4 صاحبزادیاں۔ سب تو بڑی صاحبزادی کا نام ہے حضرت زینب، انہاں تو بعد حضرت رقیہ، انہاں تو بعد حضرت ام کلثوم، اور انہاں تو بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 4 صاحبزادیاں نے، اور اسی خوش نصیب آ کہ اسی چوانوں منن والے ہیں، اسی ایک آلے نہیں، اسی چوانوں منن والے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا ایک فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہوں میں نو ناراض کیتا۔
آؤ قرآن تو تھوڑی جی روشنی لے کے پھر اگے چلنے آ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل فرمایا محبوب تو کہہ دے، محبوب اعلان کر دے، محبوب اپنے علماء نو دس دے، سونے ربا کی دسا فرمایا محبوب اپنے علماء نو دس دے لا اسألکم علیہ اجرا فرمایا میرے غلاموں میں توانوں اللہ کو لو لے کے ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، قرآن توانوں دیتا، اے بھی رب میرے ذریعے توانوں عطا فرمایا، ایمان بھی رب نے میرے ذریعے توانوں عطا فرمایا، اسلام بھی میرے ذریعے اللہ نے توانوں عطا فرمایا، اور خود رحمان بھی توانوں ملیا تے میرے وسیلے نال ملیا ہے۔ فرمایا تواڈے تے بے شمار نعمتاں رب نے فرمائیاں نے تے ساریاں دے ساریاں نعمتاں رب نے میرے وسیلے نال دتیاں نے، لیکن محبوب اعلان کر کے دس دے لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنا لو، میں ساری محنت ان ساری گلاں دے تواڈے کولوں کوئی اجر طلب نہیں کردا، میں کوئی بدلہ نہیں تواڈے کولوں منگدا کہ میری وجہ سے تانوں اے ملیا اے ملیا اے ملیا اے ملیا تے ہن تسی مینوں کوئی اجر دیو مینوں بدلہ دیو، نہیں۔ فرمایا محبوب اعلان کر کے دس دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لیندا اے دے اوتے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک مطالبہ ہے تواڈے کولوں، او مطالبہ جڑا ہے او تواڈے فائدے دا ہے، میرے فائدے دا نہیں، وہ بھی فائدہ تانوں ملنا ہے۔ وہ کیڑا مطالبہ ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا وہ مطالبہ ہے کہ میرے قریبیاں نال پیار کرو، میرے قریبیاں نال اچھے بولو، میرے قریبیاں نال پیار کرو۔ رب نے حکم دے دیتا محبوب نو، محبوب اپنے علماء کو کوئی بدلہ نہیں لینا، کوئی زمین نہیں منگنی، کوئی پیسہ نہیں منگنا، کوئی جناب والا زیور نہیں، کوئی سونا چاندی نہیں، کوئی اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، لیکن اپنے علماء نو یہ ضرور کہنا ہے کہ جے نال تو پیار کرے او دے نال او بھی پیار کر۔ اور یہ کیوں ہے؟ فرمایا جدوں تسی انہاں نال پیار کرو گے نا جنہاں نال محبوب پیار کردا ہے تو پھر تسی بھی میرے پیارے ہو جاؤ گے، پھر تسی میرے پیارے ہو جاؤ گے، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ ہن ویکھنا ہے سب تو قریبی کیڑا ہوندا ہے؟ سب تو قریبی بندے دے والدین نے، والد تے والدہ سب تو قریبی نے، او دے بعد اودیاں ازواج پیار، اودیاں ازواج قریبی ہوندیاں نے، او دے بعد اودی اولاد پیاری ہوندی ہے۔ جناب والا رب نے فرمایا میرے محبوب اپنے علماء نو دس دے میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، کی مطلب ہویا؟ میرے والدہ دا بھی احترام کرنا ہے، میرے والد کا بھی احترام کرنا ہے، نالے انہاں نال پیار بھی کرنا ہے، انہاں دی محبت بھی دل وچ رکھنی ہے۔ نال ہی رب نے دوجا اس آیت دے جڑا مفہوم سانو ملدا ہے او اے کہ اگل اسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا الا المودۃ فی القربى، یعنی اقل اسلام نے فرمایا کہ میری جڑیاں بیویاں نے انہاں ساریاں نال تانوں عقیدت ہونی چاہیے، کیوں؟ اس وجہ تو رب نے فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
فرمایا کہ محبوب دیاں بیویاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، اس وجہ تو فرمایا کہ میریاں ازواج مطہرات نال بھی جڑیاں تہاڈی حکمی ماواں نے، فرمایا انہاں دا بھی تسی ادب بھی کرنا ہے تے احترام بھی کرنا ہے تے عقیدت بھی رکھنی ہے۔ انہاں تو بعد جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادگان نال بھی پیار کرنا ہے، آگے صاحبزادیاں دی بھی عزت کرنی ہے، انہاں نال بھی عقیدت رکھنی ہے۔ انہاں ساری چواں صاحبزادیاں وچوں سب تو آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، رب نے بڑیاں عزتاں بڑیاں گرفتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اغضبہا اغضبنی، فرمایا جہدے تے فاطمہ ناراض ہو گئی، جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں نو بھی ناراض کر دیتا۔ اس وجہ تو سبق یہ مل رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نو جے راضی کرنا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی نال محبت رکھنی ہے، عزت کرنی انہاں دی، احترام کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی شانہ بیان فرمائیاں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اپنی والدہ کول بیٹھا سا، کوئی گل بات ہو رہی سی، والدہ نے میرے کو پوچھا بیٹا کتنا چر ہو گیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نہیں جا سکیا؟ میں دسیا اے میری اما جان اتنی دیر تو میں نہیں جا سکیا۔ امی نے کہا پتر ہوں چھیتی کر، ہوں دیر نہ لا تے جا آقا دی بارگاہ دے اندر تے جا کے کرنا کیا آپ نے واسطے اپنی بخشش واسطے بھی دعا کرا تے میری بخشش واسطے بھی دعا کرا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں امی کو اجازت لے کے ٹر پیا، مغرب دا ویلا سی، مسجد نبی دے اندر آیا، آ کے ویکھیا مغرب دا وقت ہے، میں پیچھے کھلو گیا، مقتدی بن گیا، آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ہن میں انتظار چاہ کے آقا علیہ السلام مسجد تو اٹھن گھر وال روانہ ہون تو میں آپ دی برگاہ کوئی گزارش کراں، لیکن وقت گزرتا چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نفل ادا کرتے رہے، نفل ادا کرتے رہے، اپنے غلاماں نو اپنی خوبصورت مواعظ حسنہ عطا فرماتے رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے عشاء دا ویلا ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دی نماز پڑھائی۔ جدو عشاء دی نماز آقا علیہ السلام پڑھا چکے، آقا علیہ السلام جدو کال وال چلے، اگے آقا علیہ السلام جا رہے نے، پیچھے میں آقا علیہ السلام نے مینوں ویکھیا نہیں، مڑ کے پیچھے نہیں ویکھیا بلکہ اگے ویکھ دے ہویا فرمایا من ھذا حذیفہ۔ آقا علیہ السلام نے اگے ویکھ دے ہویا ارشاد فرمایا کون ہے؟ کی فرمایا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جی جواب نہیں دیتا تھا، آقا آپ ہی فرماتے ہیں حذیفہ ہوں، حذیفہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اج تک میں آقا دے سامنے نہیں آیا، آقا اگے جا رہے نے، میں پیچھے آقا نے مینوں ویکھیا نہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے پہچان بھی لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، نال ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغفر اللہ لک ولی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تے تیری والدہ بھی بخشش فرمائے، تیری بھی بخشش فرمائے تے تیری والدہ دی بھی بخشش فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا کرو ارادہ لے کے آئے سن، اپنی والدہ نو کہہ کے آئے سن میں جا کے اپنی بخشش واسطے بھی دعا کراواں گا، تواڈے واسطے بھی دعا کراواں گا۔ والدہ نے اجازت عطا فرمائی، آ گئے نے، اجے آقا دی بارگاہ دے اندر گزارش نہیں کی تھی، اجے اپنا مقصد پیش نہیں کیتا، اجے گفتگو کا موقع نہیں ملیا۔ آقا علیہ السلام نے پہچان لیا میرے پیچھے کون ہے، خالی پہچانیا نہیں اے بھی جان لیا میرا غلام کیڑا گل کے کروں آیا ہے اور میرے کو دعا کیڑی کرانا چاہتا ہے۔
دعا کیڑی کرانا چاہتا ہے؟ تو خالی آقا علیہ السلام نے دسیا نہیں بھائی تو اے ارادہ لے کے آیا، آپ دعا کر بھی چھڑی ہے، آپ دعا کر بھی چھڑی ہے۔ اس سے اسی کہنے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو، میرے نال مل کے کہہ رہے ہو، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور مٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آقا کیڑا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے غلام نال مسئلہ کی ہے؟ آقا ہوندہ ہی ہوئے جیڑا ویکھے دے پہچان جائے، جیڑا چہرہ ویکھے دے سمجھ جائے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ نیڑے آجا، نیڑے آجا، نیڑے آجا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ تینوں تے نظر نہیں آ رہا، میں تینوں دساں، میرے کول ایک فرشتہ کھلوتا آیا ہے، اے فرشتہ اس تو پہلے کدے زمین تے نہیں آیا، آج پہلی باری آیا ہے، تے رب کولوں باقاعدہ اجازت لے کے آیا ہے، مینوں سلام کرنا سے آیا ہے، اے مینوں سلام بھی کردا پیا تے نال کہندا پیا کملی والے آقا رب نے کچھ خبریاں بھی عطا فرمائیاں نے، وہ بھی سن لو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، اے مینوں دسدا پیا ہے آقا علیہ السلام، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ونساء المؤمنین۔ فرمایا اے مینوں دسدا پیا آقا تہاڈی صاحبزادی فاطمہ جڑی ہے وہ جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے، جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے۔ تدالی فرشتہ کہنا پیا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ تدالی فرشتہ کہنا آقا اے تہاڈی بیٹی ساری جنتی آقا دی سردار ہے، تے دے دونوں بیٹے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار میں، جنتی جوانہ دے اچھے بولو نا، جنتی جوانہ دے سردار نے، دوویں صاحبزادے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ماں جیڑی ہے وہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، بیٹے جڑے نے وہ جنتی جوانہ دے سردار نے، تے ہن ذرا یہ بھی ویکھنا لگے کہ انہاں دے ابا جی دی شان کی ہے، انہاں دو صاحبزادیاں دی سیدہ فاطمہ دے سرتاج دی شان کی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے وہ دے اندر آتا ہے کہ وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، کہ حسن تے حسین دوے جنتی جوانہ دے سردار نے تے انہاں دے والد انہاں دوہاں تو زیادہ شان والے نے، انہاں تو زیادہ شان والے نے۔ یہ کوئی کیلکولیٹر دنیا سے آج تک ایجاد نہیں ہویا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ جیڑا اے حساب لا کے دسے کہ جنتی جوانہ دے سردار دی اگر شان ہے تو او کنی ہے تے انہاں دے پھر والد دی کنی شان ہے۔ کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد نہیں ہویا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک 11 ہجری کے اندر رابطہ وصال ہے۔ وصال کا واقعہ بھی بڑا سنا ہے، چھوٹا جا میں مختصر عرض کر دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ایک
خادمہ سن ام رافع، انہوں نے آپ نے اپنے کول بلایا، بلا کے آپ نے انہوں کو پانی منگایا، انہوں پانی لے کے آئی، آپ نے غسل فرمایا، آپ نے کپڑے بدلے، اور وہ بعد آپ نے گھر کے سہن کے اندر چارپائی بچھوائی، اور جو بھی موجود ایسی چادر وغیرہ بستر وہ لگوا کے نال ہی آپ نے ام رافع نے فرمایا، ام رافع میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری روح قبض ہونے لگی ہے، تو میں بستر سے لیٹن لگی ہاں، میں غسل بھی کر لیا ہے، تو میں کپڑے بھی پا لینے، ہوں مینو وصال تو بعد مینو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ اسی طریقے دے نال آپ کی تدبیر فرمائی ہے، اور آپ کا جنازہ، آپ کی نماز جنازہ جنہیں پڑھائی ہے وہ نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، خلیفۃ بلا فصل، اور سارے نبیوں نے ساریاں امتاں وچوں سب تو اونچی شان والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امتاں وچوں آپ تو ود کے اور کوئی شان والا نہیں، سب تو افضل آپ کی ذات ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی نماز جنازہ پڑھائی، امامت فرمائی، حالانکہ حضرت علی موجود سن، حضرت علی موجود سن، لیکن خلیفہ وقت آپ سن، اور حضرت علی خوش سن کہ سادہ خلیفہ آپ نماز جنازہ پڑھائے، اور باقاعدہ یہ بھی نال وضاحت موجود ہے کہ 4 تکبیراں والا نماز جنازہ پڑھایا، کتنی والا؟ 4 تکبیراں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی بھی حاضری پیش کی تھی ہے، اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے، اور قیامت والے انسانوں انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان اور انہاں دی رفت سنن تے سنان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سانو انہاں دا کل پتا فرما دے، انہاں دے نام لیوا سانو شامل فرما لے، وما علینا الا البلاغ۔